ہیں پٹھان تو اب ہر جگہ چھا گئے ہیں، تجارتی معاملات میں پٹھان چھا گئے ہیں۔ اور ایک میں بات آپ کو بتاؤں، پٹھان تجارت میں کیوں آگے نکل گئے؟ پٹھان تجارت میں آگے اس لیے نکل گئے ہیں کہ ایک تو وجہ یہ کہ پٹھان چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی کرتا ہے، شرم نہیں کرتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے سٹیٹس کے مطابق کاروبار ہونا چاہیے، ہمارے سٹیٹس کے مطابق۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر جتنے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں پٹھانوں کے پاس ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق، ہمارے حیثیت اور ہماری وقار کے مطابق کاروبار ہونا چاہیے، ہم وہ کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ پٹھان یہ نہیں دیکھتا، پٹھان دیکھتا ہے کہ بھئی چھوٹا سا کاروبار ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں کروں گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک اصول پٹھانوں کی کاروبار میں کامیاب ہونے کا یہ ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ کس وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ پٹھان کی آمدن زیادہ ہے، اخراجات کم ہے۔ پٹھان کی آمدن زیادہ ہے، اخراجات آمدن کے مقابلے میں کم ہے۔ ہماری جتنی آمدن ہوتی ہے نا جی، اخراجات ڈبل ہوتے ہیں۔ مہنگائی کو روتے ہیں ہم لوگ، یار مہنگائی ہو گئی ہے، زرداری کے دور میں بھی مہنگائی تھی، عمران خان کے دور میں بھی مہنگائی تھی، نواز شریف کے دور میں بھی مہنگائی تھی، اب شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے دور میں بھی مہنگائی ہے۔ کیا کریں، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ چلو مہنگائی تو ہے بھئی، معاشی حالات خراب سے خراب تر ہیں، لیکن ہماری شاہ خرچیں بھی تو ختم ہونی چاہیے، ہماری شاہ خرچیں بھی تو ختم ہونی چاہیے۔ سردی کا سیزن ہے، 3 جیکٹس ہمارے پاس ہیں، برانڈڈ جیکٹس ہیں بھئی، نیچے کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 3 جیکٹس ہمارے پاس ہیں۔ پچھلے سال سردی کا سویٹر پہننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، کیوں؟ پچھلے سال کا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، اب نئی چیز ہونی چاہیے۔ تو جب ہماری شاہ خرچ، پٹھان یہ نہیں کرتا۔ پٹھان امیر آدمی ہوتا ہے لیکن کپڑے پرانے ہوتے ہیں، گزارا، وہ دنیا کو دنیا ہی سمجھتا ہے، وہ دنیا کو مسافر خانہ ہی سمجھتا ہے۔ لیکن ہر معاملے میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ شادی بیاہ پر چلے گئے، کئی مہمان چلے گئے تو صحیح لباس، لیکن کاروباری معاملات میں، لین دین کے معاملات میں وہ وہی ہوتا ہے، سادہ۔ دنیا غریب، کیا نام ہے، مسافر خانہ ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ تو یہ دوسرا اصول ہے پٹھان کے کاروبار میں کامیاب ہونے کا۔ اب دیکھیں ان کے گھروں میں چلے جائیں، گھر بڑے شاندار ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، لیکن اس میں فضول خرچی کوئی نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں آ جائیں، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے لیکن جناب اس میں ہمارا جناب اپنا کیا نام ہے، بیڈ بھی اعلیٰ درجے کا ہم نے رکھا ہوتا ہے، صوفے بھی اعلیٰ درجے کے رکھے ہوتے ہیں بھئی، اور لکڑی کا کام بھی بڑا بہترین طریقے سے کیا ہوتا ہے۔ نمائش کرنی ہوتی ہے نا، بتانا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، یار ہمارا گھر دیکھو، ہم نے یہ چیز فلانے جگہ سے منگوائی ہے، یہ چیز فلانے جگہ سے منگوائی ہے۔ پٹھان یہ چیز نوٹ نہیں کرتا۔ پٹھان جتنا مرضی امیر ہو، اس کے گھر میں جا کر دیکھ لو، گھر بڑا ہوگا، اچھا ہوگا، روشن ہوگا، کھلا ہوگا، لیکن بچھا قالین ہوگا، اس پر تکیے لگے ہوں گے۔ بیڈ کی تکلف یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، صوفوں کی تکلف نہیں کرتے ہیں، وہیں پر جناب تکیے پہ ٹیک لگا کر کہوہ پیتے ہیں، وہیں پر کھانا کھاتے ہیں، وہیں پر کاروبار ڈیل کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کی آمدن کے حساب سے اخراجات کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی۔ اور تیسرا، ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے، 2 بچے کر کے جناب بچے بند کرا دیتے ہیں، اور ایک بچہ مر گیا تو پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے زیادہ اچھے، اگر بس میں ہے تو پھر بچے میں کہتا ہوں 2 درجن اچھے ہیں بھئی۔ اب دیکھو نا، ان کے ماشاءاللہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب کاروبار کر رہے ہیں، سب ملازمت کر رہے ہیں، سب کاروبار کر رہے ہیں۔ میں دیکھو تعلیم پر تو ہم اتنا زور دیتے ہیں، تعلیم ہونی چاہیے، نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ تو ہمیں نظر آئے نا۔ تعلیم بندہ ایم اے کر لیتا ہے، ایم فل کر لیتا ہے، ایم ایڈ بی ایڈ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے اچھا وہ بندہ نہیں جو 5ویں کلاس تک پڑھتا ہے، لکھنا پڑھنا آ جاتا ہے، اپنا نام لکھ سکتا ہے، انگریزی تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے لکھائی، اردو تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے لکھائی، لیکن کاروبار دبا کر کرتا ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دینی چاہیے، تعلیم بھی دینی چاہیے، نہیں کہ تعلیم، لیکن اولاد کو کاروبار سکھائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ پٹھانوں کا تو یہی تو کمال ہے، بچے ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور سب کو کسی نہ کسی کام پر لگایا ہوتا ہے، اور پھر ان کی بھی شادیاں جلدی کر دیتے ہیں۔ چلو اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ، ماں باپ کو تنگ نہ کرو، ماں باپ کو اور بچے پیدا کرنے دو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
تو